السلام علیکم دوستو 18 جون 2023 کینیڈا کی اسٹیٹ برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک سکھ ایکٹیوسٹ ہردیپ سنگھ نجار کو بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ The killing of Hardeep Singh Nijjar near Vancouver in June this year has spiraled into an ongoing diplomatic row between India and Canada. Last week, Canada accused India of potential links to the murder. یہ قتل مبینہ طور پر خالستان موومنٹ کی حمایت کرنے کی وجہ سے بھارتی انٹیلیجنس رو کی کارکردگی بتائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پہلے سے ہی کشیدگی کا شکار بھارت کینیڈا تعلقات تاریخ کی بدترین سطح پر آ جاتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اس قتل اور اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہونے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. دوستو، بھارتی حکومت اور سکھ کمیونٹی کے باہمی تنازعات کے حوالے سے یہ واقعہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے کچھ عرصے پہلے 2023 ہی میں 24 فروری کو اجنالا بھارت میں سکھوں کی ایک بڑی تعداد ایک پولیس اسٹیشن پر تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس حملے میں وہ اپنے ساتھ گرو گرانتھ صاحب کو بھی لے کر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک پرو خالستانی سپورٹر لوک پریت کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا ہے اور ہمیں اس کی آزادی چاہیے۔ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پولیس انہیں روکنے میں مکمل ناکام رہتی ہے۔ لوک پریت اور کوئی نہیں بلکہ خالستان موومنٹ کے مشہور زمانہ لیڈر امرت پال سنگھ سدھو کا بہت قریبی آدمی ہے۔ لیکن دوستو، آخر کیا ہے یہ خالستان موومنٹ؟ اس موومنٹ کا لیڈر امرت پال سنگھ سدھو کون ہے؟ کیا محرکات ہیں اس موومنٹ کے پیچھے؟ کس چیز نے بھارت میں سکھوں کو اس شدت پسندی کی طرف دھکیلا؟ اور بھارتی حکومت کیوں اس خالستان موومنٹ سے اتنا خوف زدہ ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں خالستان موومنٹ میں پاکستان کے کردار کا بھی جائزہ لیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں خالستانی موومنٹ کے لیڈر امرت پال سنگھ سدھو سے، جو 1993 میں امرتسر کے جالو پور کھیرا نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2012 میں وہ دبئی چلے گئے۔ دبئی میں وہ ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ جڑ گئے۔ 2022 میں وہ وارث پنجاب دے نامی ایک موومنٹ کے لیڈر بننے کے لیے بھارت واپس آ گئے۔ اگر ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے وہ سکھ کمیونٹی اور ان کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت واپس آ کر پنجاب کے کسانوں کے ساتھ مل کر خوب احتجاج کیا۔ خاص طور پر وہ اداکار دیپ سدھو کے ساتھ اس پوری موومنٹ میں آگے تھے۔ جب 2022 میں دیپ سدھو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ Breaking news coming in at this hour. Actor turned farmer activist Deep Sidhu's vehicle has met with an accident at Sonipat. The accident has taken place near Delhi. He died in this accident is what we can confirm for our viewers. He was travelling with a lady. His body is placed at Kharkauda Hospital is what we are learning at this hour. تو امرت پال سنگھ کو وارث پنجاب دے نامی پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس پارٹی کے موقف کو وہ فصلوں اور کسانوں سے آگے لے کر جائیں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے سکھوں کو تمام مسائل سے آزاد کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خالستان موومنٹ کے بارے میں کھل کر بات کرنی شروع کی، اور آج نوجوان سکھوں کی کثیر تعداد ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے اور کسی حد تک ان سے متاثر بھی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ امرت پال سنگھ سدھو کو بندراندے والے 2.0 بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بندراندہ والے 1980 کی دہائی میں بھارتی پنجاب کے ایک بہت مشہور خالستانی لیڈر تھا، جس کو مارنے کے لیے اندرا گاندھی کو بلو سٹار آپریشن کرنا پڑا تھا، جس میں سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل پر حملہ کروا دیا گیا تھا۔ ان کے اس حملے سے بندراں والے تو مارا گیا، لیکن سکھ کمیونٹی میں اس قدر انتشار پھیل گیا کہ اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ باڈی گارڈز نے مار دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل کی خبر کا بھارت میں پھیلنا تھا کہ پورے بھارت میں اینٹی سکھ مظاہرے شروع ہو گئے، اور پنجاب کی تاریخ کا سب سے سیاہ دور تب شروع ہوا جب ان مظاہروں کے نتیجے میں 8000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اسی دور میں کافی سارے سکھوں نے ہندوستان کو یہ سوچتے ہوئے چھوڑ دیا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں ملے گا۔ ان کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، کیونکہ 2011 کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق
بھارت کی حکومت نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا ہے جو اس پوری خونی صورتحال کے ذمہ دار تھے۔ دوستو، آگے بات کرتے ہیں خالستان موومنٹ کی تاریخ کی۔ جب 1947 میں ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اسی وقت سکھوں نے بھی اپنے لیے خالستان نامی ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی خواہش کو زیادہ کچھ توجہ نہیں ملی تھی، جس کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن اس کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب 1966 میں ہندوستانی پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ ہماچل پردیش، دوسرا ہندو اکثریت والا علاقہ ہریانہ اور سکھ اکثریت والے تیسرے حصے کو پنجاب کا نام دیا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب سکھوں کو محسوس ہوا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا اور وہ اقلیت میں رہے تو ان کو ملک کی سیاست میں حصہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس وقت کے سکھوں نے حکومت سے ایک الگ آئین کا مطالبہ کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح کشمیریوں کو اس وقت بھارت میں ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ بھارت کے آئین کے آرٹیکل نمبر 370 کے تحت کشمیر کو بھارتی ریاست ہونے کے باوجود اپنی خود کی انٹرنل ایڈمنسٹریشن، اپنا خود کا آئین اور یہاں تک کہ اپنا خود کا ایک ریاستی پرچم تک رکھنے کی اجازت تھی، جو کہ بعد ازاں 2019 میں نریندر مودی کی حکومت کے دوران آئین میں ترمیم کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ اسی اجازت کو سکھوں نے اپنے مطالبات کی بنیاد بنایا۔ اس مطالبے کو قانونی اور مہذب طریقے سے پیش کرنے کے لیے آنند پور صاحب نے دھرم یدھ مورچہ کے نام سے ایک دستاویز پیش کی، لیکن ہندوستانی حکومت نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. It will try to revoke a part of the constitution which gives India's only Muslim majority state the right to run its own affairs. Opposition parties have called this one of the darkest days for Indian democracy as the government proposed to revoke the special status enjoyed by Jammu and Kashmir. اسی اجازت کو سکھوں نے اپنے مطالبات کی بنیاد بنایا۔ اس مطالبے کو قانونی اور مہذب طریقے سے پیش کرنے کے لیے آنند پور صاحب نے دھرم یدھ مورچہ کے نام سے ایک دستاویز پیش کی، لیکن ہندوستانی حکومت نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ بھارتی حکومت کی اسی غلطی نے آگے چل کر ایک بہت ہی بھیانک صورتحال اختیار کر لی۔ اسی دستاویز کو بندرانوالے نے دوبارہ پیش کیا، جسے آہستہ آہستہ اس نے خالستان کے مطالبے کی شکل دے دی۔ 1980 کی دہائی میں ہندوستانی پنجاب میں کڈنیپنگ، مرڈرز اور دھماکے بہت عام ہو گئے تھے۔ اس پورے عرصے کے دوران 22,000 کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں سے 12,000 عام لوگ تھے۔ بندرانوالے کی آواز کو دبانے کے لیے اندرا گاندھی نے 1984 میں انہیں بلو اسٹار آپریشن کے ذریعے مروا دیا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن اندرا گاندھی کا یہ فیصلہ بہت ہی غلط ثابت ہوا، کیونکہ بندرانوالے کی موت کے بعد صورتحال اور بھی زیادہ بگڑ گئی۔ بلو اسٹار نامی اس آپریشن میں 3,000 سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی۔ کافی سارے سکھ ہندوستان سے باہر چلے گئے، لیکن ان سب کا ابھی بھی خالستان بنانے کا عزم بہت مضبوط تھا۔ اس لیے 20 مارچ 2023 میں لندن میں بھارت کے ہائی کمیشن سے پرو خالستانی سپورٹرز نے بھارت کا جھنڈا گرا کر خالستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ 2 جولائی 2023 کو سان فرانسسکو میں بھی انہی خالستانی سپورٹرز کی جانب سے بھارتی ایمبیسی پر حملہ کیا گیا، اور پھر 8 جولائی 2023 کو آسٹریلیا کے ایک علاقے میں بھی خالستانی سپورٹرز نے خوب ہنگامہ خیز احتجاج کیا۔ بھارت حکومت ان معاملات سے نمٹنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور 18 جون 2023 کو ہونے والے ہردیپ سنگھ کے قتل جیسے اقدامات سے خالستان موومنٹ کو مزید پرتشدد بناتی جا رہی ہے۔ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بھارتی حکومت نے اس سب کا الزام بھی پاکستان کے سر پر لگا دیا ہے۔ دوستو، اب اگر اس خالستان موومنٹ میں پاکستان کے کردار کی بات کی جائے تو پہلے 1971 کی اس سول وار کا ذکر کرتے ہیں جو پاکستان میں جاری تھی۔ اس وقت پاکستان کو مشرقی اور مغربی پاکستان والا مسئلہ درپیش تھا۔ اس نازک موقع پر بھارت نے بہت چالاکی سے موجودہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ اس نے پاکستان سے اپنی دشمنی کو اور بھی بڑھاوا تب دیا جب اس نے خفیہ طور پر بنگلہ دیش میں ٹریننگ کیمپس بنانے شروع کر دیے اور بنگالیوں کو وہاں پاکستان کے خلاف ابھار کر باقاعدہ ہتھیار اٹھانے پر اکسایا۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تنہا بھارت کی ہی سازش کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا، لیکن بہرحال بھارت نے ان سب میں بہت بڑا کردار ضرور ادا کیا تھا، اور بھارت ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ باقی ہمارے پاکستانی فوجی ڈکٹیٹرز نے اس معاملے کو خوش اسلوبی کے بجائے ظلم اور بیوقوفی کے ساتھ ہینڈل کیا، اور نتیجتاً پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نہ رہے۔ بنگلہ دیش والے معاملے میں کردار کی تصدیق خود ہی رامن ڈپٹی چیف ایکسٹرنل انٹیلیجنس آنر نے ان الفاظ میں کی تھی کہ بنگلہ دیش کا بننا بھارت اور ایسٹ پاکستان کے مشترکہ جیت تھی۔
دوستو، امرت پال سنگھ سدھو خالستانی تحریک میں نظر آنے والا ایک نیا نام ہے جسے آج کل بھارتی حکومت پکڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بھارت آگے کس طرح اس سنگین مسئلے کو حل کرتا ہے۔ ویسے مسئلے کشمیر کو دیکھ کر بھارت کی کارکردگی پہ کچھ زیادہ امید تو نہیں، لیکن خالستانیوں کی کولڈ وار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھارت کو جلد ہی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا پڑے گا۔